ایک واقعہ علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم کے استاد محترم ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں انگریزی زبان میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا۔ تقی الدین ہلالی صاحب موراکو کے رہنے والے تھے۔ ایک واقعہ تقی الدین ہلالی صاحب نے لکھا ہے، غور کیجیے گا اس واقعے میں۔ اور یہ واقعہ جو ہے ایک کتاب ہے عربی زبان میں، من هو اللہ، جس کے رائٹر ہیں دکتور فؤاد ہاشم الجھوری، اس میں کہ یہ واقعہ موجود ہے، تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے حوالے سے موجود ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ بہت پہلے مراکش جسے کہتے ہیں، موراکو جسے کہتے ہیں، یہاں فرانسیسی استعمار تھا۔ جیسے ہمارا ملک برطانیہ کے زیر استعمار تھا، انگریزوں کے زیر استعمار تھا، مراکش موراکو یہ فرانس کے زیر استعمار تھا۔ فرانس کے فوجی جو ہے کئی سال یہاں رہے۔ انہی فرانسیسی فوجیوں میں ایک فوجی تھا جس کا اپنا کتا تھا، جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ کتا مر گیا، وہ فرانسیسی فوجی کا وہ کتا مر گیا۔ اب کتا مر گیا، آج کل آپ جانتے ہیں کہ کیسے زمانے میں اور کن حالات میں ہم جی رہے ہیں، انسان لوگوں کی فطرتیں کتنی مست ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں کتا بڑا خوش نصیب، ماں باپ بڑے بد نصیب۔ کتا خوش نصیب ہے، ماں باپ بد نصیب ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم میں، کتے کے لیے گھر بنتا ہے تو اسپیشل روم بنے گا کتے کے لیے۔ ہاں، ماں باپ کے لیے اس وسیع اور اس گھر میں جگہ نہیں، اولڈ ایج ہوم میں جا کے چھوڑ کے آئے گی اولاد۔ کتے کے لیے روم بنائے گی، نہ صرف روم بنائے گی، سفر کریں گے تو کار میں لے کے نکلے گی۔ ہاں، بہرحال فطرتیں مست ہو جاتی ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا کتا مر گیا، اسے بڑا افسوس ہوا اپنے کتے کی ہلاکت پر۔ اس نے بڑے اہتمام سے کتے کو دفن کیا، بڑے اہتمام سے، اور نہ صرف یہ کہ دفن کیا، خبر بنائی اس کی۔ خبر بنانے کے بعد اپنے کتے کی جدائی میں اس نے ایک مرثیہ لکھا۔ مرثیہ جانتے ہیں؟ پوئٹری، ہاں، اشعار لکھے، غم کے اشعار، دکھ کے اشعار، جہاں انسان کسی کی جدائی کے بعد، کسی کی موت کے بعد اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے اشعار کی شکل میں۔ تو اس نے اپنے کتے کی جدائی پر دکھی ہو کے، غم زدہ ہو کے ایک مرثیہ لکھا۔ اس مرثیے کو اس نے پتھر پہ کندہ کروایا اور قبر پہ باقاعدہ چسپاں کر دیا۔ ٹھیک، چند سالوں بعد فرانسیسی استعمار کو موراکو سے نکلنا پڑا۔ موراکو فرانسیسی استعمار سے کی غلامی سے آزاد ہوا، تو جتنے فرانسیسی فوجی تھے سب وہاں سے نکل گئے، روانہ ہو گئے۔ اچھا، سالوں بعد کہتے ہیں کہ اس فرانسیسی فوجی کو اب کسی غرض سے، کسی مقصد سے، کسی کام سے موراکو جانا، موراکو گیا۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا جو کتا ہے اس کی خبر کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کر کے چلتے ہیں۔ تو اس نے خبر کا رخ کیا۔ تو جب گیا وہاں جس علاقے میں خبر تھی، دیکھو اس علاقے کا پورا نقشہ بدلا، پورا نقشہ بدلا۔ بازار ہے، بازار ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، رونق ہے پورے علاقے میں، بھیڑ ہی بھیڑ۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ بھیڑ یہ کس لیے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی رہتے ہیں، یہاں ایک ولی کی درگاہ ہے، ایک ولی کا مزار ہے، تو اس کے لیے لوگ یہ سب آتے ہیں، اور اسی کے صدقے یہ پورا بازار جو ہے چل رہا ہے، بازار قائم ہے۔ اس کو حیرت ہوئی، اس کو لگا کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ تو میرے کتے کو جس ایریا میں میں نے دفن کیا تھا وہی محلہ ہے، وہی ایریا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں ولی کی مزار۔ وہ کہتے ہیں کہ گیا وہ
دیکھا بالکل بلڈنگ بنی ہوئی ہے، عمارت بنی ہوئی ہے قبر کے اوپر. اندر جا کے اس نے جب دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو میرے کتے کی خبر ہے، میرے کتے کی خبر ہے. اور اس کا جو بھی ذرا سا شک ہو سکتا تھا وہ پوری طرح یقین میں اس لیے بدل گیا کہ اس نے جو مرثیاں لکھا تھا وہ اس کے اشعار ابھی وہ نظر آ رہے تھے اسے. اس نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو تم ولی کی قبر، ولی کی مزار سمجھے ہو، وہ میرے کتے کی خبر ہے. میں فلاں شخص ہوں، اتنے سال یہاں رہا ہوں. کہتے ہیں کہ موراکو گورنمنٹ نے اس کے بیان کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جب یقین ہوا کہ یہاں یہ رہا ہے تو بعد میں اس کی کھدائی ہوئی تو کتے کی ہڈیاں نکلی. یہ حال ہے مسلمانوں کا. یہ صرف موراکو کی بات نہیں، عقیدہ توحید، توحید کی نعمت سے، توحید کی دولت سے جو بھی محروم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے ہی ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے ہی رسوا کرتے ہیں اور ایسی ہی پستیوں میں اپنے آپ کو گراتے ہیں. نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ نے کہا ثم ردد لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ انسان کو توحید پہ پیدا کر کے ثریا کی بلندیوں پہ اسے فائز کرتا ہے اور وہ اللہ سے بغاوت کر کے، شرک کر کے ثریا کی بلندیوں سے تحت الثری کی پستیوں میں خود کو گرا لیتا ہے. کیا کیا ہم کن کن مظاہر کی بات کریں. ہر آئے دن ایک نیا فتنہ، ہر آئے دن عقیدے کا ایک نیا بگاڑ.